آج ہمارے ڈگری ہولڈر جو ہمارے جو مختلف ہم سنتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے سے یہ ڈگری لے کر آیا ہوں، جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ تفرقہ واریت کو کیوں پھیلا رہے ہیں، جب پرندے حیوان جو ہیں وہ اس حد تک کانشیس ہیں کہ وہ کیئر نہیں کرتے کہ وہ مندر پہ بیٹھ رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان ڈگری والوں نے تو اپنی جو عزت افزائی کروا لی ہے نا، اگر کسی ڈگری والے سے کراتے تو کم بے عزتی ہوتی، بغیر ڈگری والے سے کروائی، یعنی ڈگری سے مراد ان کے فرقے کی ڈگری۔ ویسے میری ڈگری تو ان سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بچپن میں جو لوگ ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا سکے تھے تو وہ مدرسوں میں چلے گئے تھے، ہمارا انٹلیکچوئل لیول بھی ان سے زیادہ ہے، اور پریکٹیکلی ہم نے ثابت بھی کیا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ سارے فرقوں کو ناکو چنے جبوا سکتا ہے، یعنی یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے پرندوں کا ذکر کیا، تو پرندے یا اور جانور وہ تو فطرت کے اوپر ہیں، وہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ مندر یا مسجد میں جانا، یہ انسانوں کا جانا اور ان کے جانے میں فرق ہے۔ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ خواہ مندر میں بھی ہوں، وہ کسی بت کے آگے نہیں جھکتے، وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ باقی جو ہمارے انسانیت کے اندر اتنے مذاہب بن گئے، ظاہر ہے انسانوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ شروع میں تو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے تھے، پھر شیطان کے ہتھے چڑھ کے انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے ان کی اصلاح کے لیے۔ جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت قبول کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی تو جہنم کی آگ ان کا مقدر ہونے والی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بہرحال ودن اسلام جو یہ فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی نبی الاسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر واضح فرما دیا تھا، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ فرمایا کہ قرآن کو پکڑ لینا میرے بعد، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے، جو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو امت نے قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا، اہل البیت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے 50 سال کے بعد نبی الاسلام کے پورے خاندان کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ امت ڈیزرو کرتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا، اپنے نبی کی آخری جو وصیتیں تھیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا۔ تو یہ فرقہ واری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کامن بانڈ بتایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا۔ اور وہ اللہ کی رسی صحیح مسلم میں آیا کہ وہ قرآن ہے، اور ساتھ اہل بیت کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو غدیر خم کی حدیث میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا، مراد یہ کہ تمہاری فرقہ واریت سے بچنے کا راستہ ہی ہے کہ تمہارا کامن بانڈ قرآن ہونا چاہیے۔ اور اس میں وائس ورثہ بھی تھا کہ جیسے ہی قرآن کو چھوڑو گے تمہارا شرازہ بکھر جائے گا۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے جو یہ شعر کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جواب شکوہ میں۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا، اور وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جب تک ہم نبی الاسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں لوٹتے تو نہ یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ یہ جو دنیا کی ذلت ہمارا مقدر ہوئی بھی ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ کتنے صحائف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب ذلت مسلط کی ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ ذلت ان کے حصے میں آئی نبی الاسلام کا انکار کرنے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ لاڈلی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے بنو اسماعیل کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا۔ اور جب بنو اسماعیل نے غداری کی ہے تو آپ دیکھ لیں آج عربیوں کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، 41 ملکوں کا اتحاد بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک اتنے سے ملک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔